دنیا بھر میں اردو ماسٹر کو دیکھنے والے، سننے والے اور ان کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ میرے عزیز طلباء، ہم اپنے گزشتہ 3 لیکچر سے شعری اصطلاحات کو موضوع سخن بنائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا شعری اصطلاحات پر چوتھا لیکچر ہے۔ شعری اصطلاحات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں مطلع، حسن مطلع، مطلع ثانی اور مطلع ثالث۔ اس کے بعد ہم نے اس تمام شعری اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے بہادر شاہ ظفر کی ایک خوبصورت غزل جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ پھر ہم نے اس غزل کے اندر سے آپ کو قافیہ اور ردیف کے مختلف پہلوؤں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ ردیف کے بغیر غزل ہو جاتی ہے جبکہ قافیے کے بغیر غزل نہیں ہوتی۔ تو عزیز طلباء، آج ہم انہی شعری اصناف کے اندر سے ایک اور موضوع جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لے کر آئے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں مقطع۔ اب آپ کہیں گے کہ مقطع کیا ہے؟ میتھمیٹکس کے طلباء و طالبات جو ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب وہ جیومیٹریکلی کسی بھی شکل کو بناتے ہیں تو اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کو قطع کرتے ہیں، بائیسیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اردو کے اندر مقطع جو ہے یہ کچھ اور ہی معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مقطع کا متضاد جو ہے وہ مطلع ہے، اور مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونا۔ تو ہمیں بہت آسانی ہو گئی کہ مطلع تو طلوع ہونے کو کہتے ہیں، تو مقطع جو اس کا متضاد ہے، اس کی ضد ہے، وہ کیا ہے؟ تو عزیز طلباء، ہم مقطع کو 2 طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، ہم دیکھیں گے کہ مقطع کا لغوی معنی کیا ہے۔ مقطع کا لغوی معنی ہے کاٹ دینا، مقطع کا لغوی معنی ہے ختم کر دینا۔ اب مقطع جو ہے یہ قطع سے نکلا ہے، اور قطع سے مراد یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قطع تعلق کرتے ہیں، ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی ناپسندیدہ ترین فعل قرار دیا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع جو ہے پھر عزیز طلباء میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں، وہ ہے مقطع، مراد ہے کاٹ دینا، ختم کر دینا، بند کر دینا۔ تو غزل کے اندر مقطع کی اہمیت کیا ہے؟ غزل کے اندر مقطع جو ہے شاعر اپنی غزل کو اختتامی نوٹ دیتا ہے۔ اب وہ اختتامی نوٹ کیسے دیتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی اس غزل کے اندر کیا کرتا ہے کہ اپنا اصلی نام استعمال کرنے کی بجائے اپنا ایک ایسا نام اس کے اندر استعمال کرتا ہے جو اس کے اصلی نام کے متبادل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امجد اسلام امجد جو ہیں ایک بہت بڑے دور جدید کے شاعر گزرے ہیں، غزل گو گزرے ہیں، ڈرامہ نگار گزرے ہیں، مصنف گزرے ہیں، تنقید نگار گزرے ہیں، لیکن شاعری کے اندر بھی ان کا قلم جو ہے وہ بہت چلتا تھا۔ اب ان کی شاعری کے کچھ ایک بہت ہی مشہور ہے کہ تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے۔ تو یہ ان کی بڑی مشہور زمانہ ایک بڑی طویل نظم ہے جو امجد نے لکھی، لیکن انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امجد کو بطور تخلص استعمال کیا۔ اب عزیز طلباء، میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ مقطع میں تخلص، آپ کہیں گے کہ تخلص تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن عزیز طلباء یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا آپ کھانا کھاتے ہوئے اس کے درمیان پانی، شروع میں پانی پیتے ہیں، درمیان میں پانی پیتے ہیں، لیکن آخر میں پانی نہیں پیتے، تو ہم لیکن یہاں پر اس کو اختتامی ٹچ دیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جب اپنی غزل کو اختتامی مراحل میں داخل کرتا ہے تو وہ اپنا قلمی نام استعمال کا، ایسا نام نہیں ہے جو قلم سے لکھا جاتا ہے، اس کو اڈاپٹڈ نیم کہتے ہیں، اس کو متبادل نام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم ذوق۔ اب ابراہیم کلاسیکل شاعر ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو تخلص استعمال کریں گے وہ کیا استعمال کریں گے؟ ذوق۔ اگر ہم
مرزا غالب کی بات کریں تو ان کا پہلے وہ اسد استعمال کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ غالب کا تخلص جو ہے وہ استعمال کرنے لگ پڑے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الطاف حسین جو ان کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ حالی تخلص جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ اب تخلص کی علامت، مثلا میں اگر اپنا نام بورڈ پہ لکھ دوں عزیز طلبہ، تو کیا وہ تخلص ہوگا؟ جی نہیں، وہ تخلص نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر اس کی تخلص کی علامت نہیں ڈالی جائے گی۔ ہم چلتے ہیں اپنے بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مقطع کس زبان سے لیا گیا ہے۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے لغوی معنی ہے کاٹ دینا، ختم کر دینا، قطع تعلق کر دینا۔ اور اس کے اگر ہم اصطلاحی مفہوم کی طرف چلیں عزیز طلبہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آخر میں جو ہم نے مقطع کے حوالے سے ایک چھوٹی سی جائزہ مشق لینی ہے، تاکہ اس کے تمام سوالات جو ہیں وہ آپ کو ازبر ہو جائیں۔ تو مقطع کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اصطلاحی مفہوم میں مقطع کسی بھی غزل کا یا قصیدے کا وہ آخری شعر ہوتا ہے کہ جس میں شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے۔ اب قلمی نام استعمال اس طرح سے وہ کرتا ہے کہ اگر یہ دیکھیے گا اپنے قلمی نام استعمال کرتا ہے، اور وہ جو قلمی نام استعمال کرتا ہے عزیز طلبہ، تو اس کے اوپر جو وہ علامت استعمال کرتا ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی علامت ہوتی ہے جس نام کے اوپر یہ علامت ہوگی وہ تخلص ہوگا، وہ قلمی نام ہوگا۔ اور اگر آخری شعر میں عزیز طلبہ جو بات بہت ہی زیادہ یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے، اگر کسی بھی غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے، پھر سن لیجئے گا، اگر شاعر قصیدے یا غزل کے اندر آخری شعر کے اندر اپنا تخلص، اپنا قلمی نام استعمال نہ کرے، تو کیا ہم اسے مقطع کہیں گے؟ تو اس کا جواب ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں عزیز طلبہ۔ تو اگر آخری شعر میں قلمی نام نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سمپل سادہ سا شعر ہوگا، وہ مقطع نہیں ہوگا عزیز طلبہ، وہ مقطع نہیں ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مقطع کے اندر تخلص کی بات کی، تو تخلص کیا ہے؟ تخلص وہ نام ہے جسے شاعر اپنی غزلوں میں، نظموں میں یا قصیدوں کے اندر اپنا متبادل نام استعمال کرتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی اس میں علم کے اندر یہ اس کی ایک قسم ہے، اصلی نام کی جگہ پر شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے، اور آخری شعر میں یہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ اگر شاعر مقطع کے اندر اپنا متبادل نام یا قلمی نام استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں ہوگا، وہ سادہ شعر ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تخلص اور مقطع میں جو فرق ہم نے بیان کیا ہے وہ بنیادی فرق وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اشعار کی صورت میں مختلف شعراء کرام نے مختلف اشعار اپنی غزلیات کے اندر، اپنے آخری شعر کے اندر مقطعوں کا بہت ہی خوبصورت ترین استعمال کیا ہے۔ میر تقی میر جو ہیں، میر تقی میر جو شاعر ہیں آہ کے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں کی، میر ان نیم باز آنکھوں کی ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو اب دیکھیے گا یہاں پر ہم نے مقطع کا استعمال کیا۔ میر کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں عزیز طلبہ، میر کے اوپر یہ جو علامت استعمال ہو رہی ہے یہ تخلص کو ظاہر کرتی ہے۔ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ تخلص کو ظاہر کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کی غزل کا جو آخری شعر ہے وہ کیا ہے؟ مقطع ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غزل سنتے ہیں تو جو غزل گو شاعر ہوتا ہے یا سنگر ہوتا ہے یا گلوکار ہوتا ہے یا غزل کی گائکی میں مہارت رکھنے والا گانے والا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ حاضرین و سامعین، آپ کے سامنے مطلع عرض کرتا ہوں
تو وہ مطلع آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے رکھنے والا ہے۔ تو جب وہ اپنے غزل کے اختتامی مراحل کے اندر داخل ہوگا تو وہ کہے گا کہ حاضرین آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس پوری غزل کا حاصل مقطع آپ کے سامنے اب میں پیش کرتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، غزل کے اندر عمومی طور پر اگر 4 یا 4 سے زیادہ شاعر شعر لکھ ڈالے تو وہ غزل کے زمرے میں آئے گی، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کو ہم غزل کے اندر جو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ اب غالب کی بات کرتے ہیں، جو گزشتہ صدی کا بھی مشہور و معروف شاعر تھا، آج بھی غالب جو ہے اپنے نام کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ تو غالب کیا کہتے ہیں؟ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اب دیکھیے گا کہ اس شعر کے اندر باقاعدہ طور پر یہاں پر میں نے اس کے لیے علامت جو ہے وہ خالی چھوڑ رکھی تھی، اب ہم اس کے اوپر ہم نے یہ تخلص کی علامت لگا دی ہے، اب یہ تخلص جو ہے وہ کہلائے گا۔ اگر غالب ہوتا، ویسے سمپل ہوتا، تو ہم کہتے کہ یہ تخلص نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شعر ہی ہوتا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں آخری جو شعر ہے، یہاں پر شاعر جو ہے جمالیاتی حس کی بات کرتے ہوئے اپنے محبوب کے زنخداں کی بات کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیز طلباء و طالبات اور مجھے سننے والوں، کسی بھی صنف نازک کی ٹھوڑی پر پڑنے والا وہ ایک چھوٹا سا، جس کو آپ پنجابی میں ٹویا کہتے ہیں، جس کو آپ جس طرح آپ کی گال کے اوپر جو ہے وہ کیا پڑتا ہے جی، وہ جو اس کو ہم کہتے ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے ضرور کمنٹ باکس کے اندر اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو وہ بالکل اپنے محبوب کی خوبصورتی کو مختلف انداز سے دیکھ کر اس نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، زنخداں، زنخداں سے آتش محبت رہی۔ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑا ہوا وہ جو ٹویا ہے، وہ جو گہری سی جگہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ہمیشہ اپنے محبوب کے پورے چہرے کے اندر صرف ایک وہی چیز نظر آئی ہے جو مجھے اس کی۔ اب دیکھیے گا کہ وہ جو محبت کا جو انداز ہے شاعر کا، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا، کہ میرا دل جو ہے وہ محبوب کے اس زنخداں جو ٹویا ہے، وہ جو کنویں کی مانند ہے، گہرا ہے، کہتا ہے کہ میرا دل تو ہمیشہ اسی کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر خواجہ حیدر علی آتش، یہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا آخری شعر ہے، جس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل کا اختتام جو ہے وہ آتش کے اوپر کیا ہے، مقطع کے اوپر کیا ہے، اپنا قلمی نام استعمال کیا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ مقطع کہلاتا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم چلتے ہیں اس ساری بحث کو سمیٹنے کے بعد کہ کیا آج جو ہم نے لیکچر پڑھا کیا وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر گیا ہے؟ تو آئیے ہم اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ عزیز طلبہ، ہم نے اپنے لیکچر کے اندر کہا کہ مقطع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ پھر جو امتحان میں سوالات آپ کو پوچھے جاتے ہیں، خاص طور پر یہ سوالات آپ کو سال اول انٹر کے امتحان میں باقاعدہ طور پر مختلف امتحانات میں ایگزامینر اس کو مختلف انداز سے پوچھتا ہے۔ آپ نے اس کو گھبرانا نہیں ہے، آرام سے حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ لیکچر سن لیا ہے تو مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا، لغوی کا مطلب ہے کہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو اس کے معنی ہوں گے آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ تو مقطع کے لغوی معنی ہم نے کیا دیے تھے؟ مقطع کے لغوی معنی ہم نے دیے تھے کاٹنا، ختم کرنا، توڑ دینا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ مقطع تھا۔ اب دیکھیے گا مقطع کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ مقطع کے اصطلاحی معنی وہی ہیں جو ہم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ مقطع کسی بھی غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر ہے کہ جس میں شاعر اپنا قلمی نام اپنے اصل نام کی جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ مقطع گرامر کی روح سے کیا ہے، قواعد کی روح سے کیا ہے۔ عزیز طلبہ، مقطع
قطع کرنے کو کہتے ہیں، اور جب قطع کرتے ہیں مثلا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو وہ مطلع ہے، مطلع بھی ایک جگہ ہے، یعنی غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر ہے وہ جگہ ہے، وہ کیا ہے، وہ جگہ ہے۔ اگر ہم وہ مطلع کو جگہ قرار دے سکتے ہیں تو یہ مقطع جو ہے یہ بھی ایک جگہ ہے، تو اس کو ہم قواعد کی روح سے ہم کہتے ہیں، آپ نے اس میں ضرب پڑھا ہوگا، اس میں ضرب میں ہم نے دو طرح کی چیزیں لی تھی، ایک کو ہم نے کہا تھا اس میں ظرف زمان جو زمانے کے لحاظ سے ہے، ایک کو ہم نے کہا تھا اس میں ظرف مکان کہ جگہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ مقطع جو ہے یہ قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا، اس میں ظرف مکان کہلائے گا۔ تو آئیے امتحانی سوالات میں پوچھے جانے والا ایک اور انداز ممتحن کا کیسا ہو سکتا ہے، اشعار میں مقطع کی نشاندہی کیجئے۔ مثلا آپ کو اگر 20 نہیں 100 اشعار دیے گئے ہیں تو عزیز طلبہ پہچان کا وہ میگنیٹ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ اگر کسی نام کے اوپر یہ علامت آ جائے، یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامت آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کیا ہے، غزل یا قصیدے کا وہ مقطع کہلاتا ہے، اور کوئی بھی جتنے بھی شعر جن کے اوپر آ جائیں آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ مقطع ہے۔ تو عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر ہم نے اچھے طریقے سے سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، ذہن نشین کر لیا ہے، اور ہم نے امتحانات کے اندر آنے والے مختلف طرح سے ممتحن کے سوالات کو بھی اچھے طریقے سے جائزہ لے لیا ہے۔ اب لائک کر لیں، شیئر کر لیں، نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔